السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے 10ویں پارے میں سے چند اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب سے زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ اس لیے اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، دراصل اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ہماری سورۃ الانفال چل رہی تھی، جس میں جنگ بدر کا ذکر کیا گیا اور جس میں جنگ سے متعلق احکامات نازل کیے گئے ہیں۔ اس پارے کا سب سے پہلا مضمون وہ مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے ہے، اور اس کے علاوہ اللہ عز و جل نے جنگ سے متعلق کچھ احکامات نازل فرمائے۔ مال غنیمت کس طرح تقسیم کی جائے گی؟ قرآن مجید کے مطابق مال غنیمت کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ اس کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور جو 4 حصوں کا تعلق ہے وہ جنگ میں شرکت کرنے والے مجاہدین کے ساتھ ہے، اور جو 5واں حصہ ہے یعنی 20% وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اور اپنے بیویوں کی، اپنے گھر والوں کی ضروریات پورا کرنے کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر خرچ کریں گے۔ مال غنیمت کا معاملہ واضح کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم کافروں کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرو اور ان پر کاری ضرب لگاؤ، اور خوب اللہ کا ذکر کرو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہو، اور آپس میں مت جھگڑو اور مت اکڑو۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان تمام لوگوں کو جو ایمان نہیں لاتے، جو بدعہدی کرتے ہیں، جو اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شر الدواب کہا ہے، بدترین جانور ہیں یہ لوگ۔ بدترین لوگ کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے ان کو بدترین جانور سے تشبیہ دی ہے کہ یہ بدترین جانور ہے، اور یہ بدترین جانور اس وجہ سے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ انہوں نے خود اپنے آپ کو اشرف المخلوقات اور احسن تقویم کی فہرست سے نکال کر اپنے آپ کو اسفل السافلین کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یہ تلقین بھی فرمائی کہ تم گرچہ ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور تمہیں ان پر کافروں پر کاری ضرب لگانے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن اگر ان کی طرف سے کوئی صلح کا پیغام آئے تو تم ان کے پیغام کو کنسیڈر کرو، ان کے پیغام کو قبول کرو اور اللہ پر توکل کرو۔ تو اس مضمون پر آ کے سورۃ الانفال وہ اختتام پذیر ہوتی ہے، اور پھر سورت شروع ہوتی ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ یہ مدنی سورت ہے، اور فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں یہ سورت نازل ہوئی۔ چونکہ اس سورت التوبہ اور سورۃ الانفال کے واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں آپس میں کافی ملتے جلتے ہیں، اس لیے ان کو ایک سورت کے حکم میں رکھا گیا ہے، اور ان کے درمیان بسم اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سورۃ التوبہ کا یہ نام اس وجہ سے ہے کہ اس سورت کے اندر بعض لوگوں کی توبہ قبول کی گئی ہے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورۃ البراءہ ہے، یعنی اعلان برات والی سورت، جس میں مشرکین مکہ سے پہلی آیت میں ہی واضح طور پر اعلان برات کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے اس سورت کا ایک نام سورۃ الفاضحہ ہے، جس میں اس کا مطلب ہے رسوا کرنے والی سورت۔ اس سورت میں اللہ عز و جل نے جو منافقین ہیں ان کی رسوائی بیان کی ہے، جو ان کی شرارتیں، ان کی مکاریاں تھیں، ان سب کو بے نقاب کیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس سورت کی ابتدا میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض 4 اشہر، کہ اللہ عز و جل اور اس کے رسول جو ہیں ان کی طرف سے اعلان برات ہے ان تمام مشرکین سے جن کے ساتھ تمہارے معاہدے کیے گئے ہیں۔ تو اس لیے جو اس سورت کے اندر اس پارے میں جو دوسرا مضمون ہے اور اس سورت کے بعد کا جو پہلا مضمون ہے، تو اس کے مطابق اللہ عز و جل نے اعلان برات کا اظہار کر دیا ہے
کہ اب مشرکین چونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ جتنے بھی معاہدے کر چکے تھے وہ ان عہدوں کی اور معاہدوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، ان کو توڑتے تھے بار بار۔ تو اللہ عز و جل نے ایک ہی دفعہ پر ان کی ان بد عہدیوں کی وجہ سے اور اس مخالفت کی وجہ سے اللہ عز و جل نے اعلان کر دیا کہ آج کے بعد جتنے بھی مشرکین مکہ کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں وہ سب منسوخ ہیں، وہ سب کینسل ہے، وہ سب ایکسپائر ہیں، اب کوئی جو ہے وہ معاہدہ نہیں ہے، اعلان تنسیخ کیا جا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام لے کر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، اور انہوں نے یہ پیغام ان کو سنایا کہ بھئی آج کے بعد تم میں سے کوئی شخص بے لباس وہ طواف نہیں کر سکتا، اور اگلے سال سے کوئی مشرک جو ہے وہ حج ادا نہیں کر پائے گا، اس کو حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ تمہارے پاس 4 مہینے کا وقت ہے، ان 4 مہینوں میں اگر تم مسلمان ہو جاتے ہو تو ٹھیک ہے، مکہ میں رہ سکتے ہو، اپنے آبائی علاقے میں رہ سکتے ہو، لیکن اگر تم اپنے شرک پر برقرار رہو گے تو تمہیں مکہ سے اور جزیرۃ العرب سے باہر نکلنا پڑے گا۔ تو یہ پیغام مشرکین مکہ کو اچھی طرح سنایا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے اس صورت کا وہ محبت کے حوالے سے ہے کہ سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ کس سے کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ عز و جل سے کرنی چاہیے، سب سے زیادہ محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے نزدیک تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے شوہر اور جو تمہارے رشتہ دار ہیں یا تمہارا مال یا تجارت جس کے ماند پڑنے کا تمہیں خدشہ رہتا ہے، یا وہ تمہارے گھر بنگلے جن کی محبت نے تمہارے دلوں کو گھیرا ہوا ہے، اور یہ ساری چیزیں اگر زیادہ محبوب ہے تمہیں اللہ کے مقابلے میں، اور اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت ان کے مقابلے میں کم ہے، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، اور اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان کی فطرت میں دنیاوی نعمتوں کی محبت کو مزین کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے سورۃ آل عمران میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، لوگوں کے دلوں میں اللہ عز و جل نے بیویوں کی محبت، اولاد کی محبت کو، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی کی مال متاع کی محبت کو، نشان زدہ گھوڑوں کی محبت کو، والانعام والحرث، اور اپنی مویشیوں کی اور کھیت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے پاس موجودہ نعمتوں سے محبت کرتا ہے، اور یہ جو نفسانی خواہش ہے اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ فطری محبت ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو فطری محبت ہے اور ایک شرعی محبت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اس کے احکامات سے محبت کی جائے، ان کی قدر کی جائے، یہ شرعی محبت ہے۔ تو اصول ہمیں کیا دیا جا رہا ہے یہاں پر کہ ہم اپنی فطری محبت کو اپنی شرعی محبت کے ماتحت رکھیں، ہم اپنی شرعی محبت کو اپنی فطری محبت کے اوپر غالب کریں۔ یعنی جب کبھی اللہ کا حکم آئے اور اس کے مقابلے میں کسی فطری محبت آڑے آئے تو ہمیں ترجیح کس کو دینی پڑے گی؟ ہم اپنے ایمان کو اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی محبت کو ترجیح دینی پڑے گی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب نہ بن جاؤں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے اس پارے کے اندر جو
چوتھا مضمون ذکر فرمایا ہے وہ جنگ تبوک سے متعلق ہے۔ جنگ تبوک یہ اسلام کی سب سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے آخری بڑی جنگ تھی، اور اس جنگ کا اللہ عز و جل نے حکم دیا، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ کے رستے میں نکلنے کا، قتال اور جہاد میں نکلنے کا تمہیں حکم دیا جاتا ہے تو تم زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو، تم بیٹھ جاتے ہو زمین پر، تم نکلتے نہیں ہو، تم جہاد کے لیے نہیں نکلتے، تمہیں کیا ہو گیا، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بنیادی طور پر یہ جو جنگ کا حکم اللہ عز و جل نے دیا ہے، تو یہ ایک ایسے موسم میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شدید گرمیوں کا موسم تھا اور سفر بہت لمبا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ عیسائی بادشاہ جو کہ ملک روم کا بادشاہ تھا، ہرقل، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تیاری کرنے کا حکم دیا اور نکلنے کا حکم دیا۔ اب بہت سارے صحابہ نے یہ اس حکم کے اوپر لبیک کہا اور وہ تیاری کرنی شروع کر دی، مگر تین قسم کے ایسے لوگ تھے جو اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ ایک تو وہ مسلمان جو معذور تھے، جو بیمار تھے، جو معذور تھے، ان کے پاس ایک عذر تھا تو وہ نہیں جا سکے۔ دوسرے وہ ایمان والے کہ جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، انہوں نے بھی اس جنگ میں شرکت نہیں کی اور بعد میں انہوں نے سچی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ تیسرا جو طبقہ تھا وہ ان لوگوں کا تھا جو منافقین کا طبقہ تھا، جنہوں نے شرکت نہیں کی اس جنگ میں، دنیا کی محبت کی وجہ سے اور موت کے خوف سے انہوں نے شرکت نہیں کی، اور بعد میں انہوں نے جھوٹی قسمیں کھا کے اپنے آپ کو مجبور اور معذور قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہر کو دیکھ کر انہیں معاف بھی کر دیا۔ تو مسلمان جب اس جنگ میں نکلے، جنگ تبوک میں، اس جنگ کو جیش العسرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ مسلمانوں کا لشکر جو ہے اس نے بڑی تنگی دیکھی، بڑی بھوک تھی، جو اشیاء خوردنی تھی اس کا صحیح انتظام نہیں تھا اور طویل سفر تھا۔ تو اس جنگ میں مسلمان وہاں گئے، جو روم کے پاس ایک مقام تھا، مقام تبوک، وہاں پر 20 دن مسلمانوں نے گزارے۔ اللہ عز و جل نے رومیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا خوف بٹھایا کہ ان کو لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی، اور 20 دن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے فوج کے ساتھ، اپنے مجاہدین کے ساتھ وہ واپس مدینہ تشریف لائے۔ تو یہ جنگ تبوک کا جو پس منظر تھا، اور اللہ عز و جل نے اس جنگ کے ذریعے جتنے بھی منافقین تھے ان کا پردہ فاش کر دیا، اور گزشتہ 9 سالوں سے جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے تھے، اللہ عز و جل نے ان کا پردہ فاش کر دیا۔ اور اس پارے کا جو سب سے آخری مضمون ہے وہ بنیادی طور پر منافقین اور اہل ایمان یعنی مؤمنین کا باہمی تقابل ہے۔ تو آنے والی آیات میں اللہ عز و جل نے مؤمنین اور منافقین کا باہمی تقابل کیا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ عز و جل نے منافقین کے بارے میں ان کی کچھ صفات بتائی ہیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافقین جو ہے اور منافق مرد اور منافق عورتیں یہ آپس میں ایک ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک جیسا سوچتے ہیں، ایک جیسا تعامل کرتے ہیں۔ یأمرون بالمنکر، یہ برائی کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، نیکی سے روکتے ہیں، وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ، بخل کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے ہیں یہ لوگ۔ تو منافقین کی نشانیاں بتائی گئی ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیشہ برائی کرتے ہیں، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، نیکیوں سے روکتے ہیں، یہ بخل کرتے ہیں، یہ جو ہے افواہ پھیلاتے ہیں، یہ بری باتوں کو آگے پھیلاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ ہمیشہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں جہاد کا حکم نازل نہ ہو جائے، یہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کوئی صورت ان کے بارے میں نازل نہ ہو جائے کہ جن میں ان کے راز فاش کر دیے جائیں۔ تو ان کے بارے میں جو بنیادی صفات ہیں منافقین کی، جو بڑی بڑی صفات ہیں، اللہ عز و جل نے ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اللہ عز و جل نے ان اہل ایمان کا ذکر فرمایا ہے جن کے بارے میں فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، خیر خواہ ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، یہ برائی سے روکتے ہیں، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں، اور جتنے بھی اللہ عز و جل کے احکامات ہیں ان کے لیے ان سب کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
تو یہ کامیاب لوگ ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک تقابل تھا منافقین کا اور مؤمنین کا، جو اس صورت کے اختتام پر، اس پارے کے اختتام پر اللہ عز و جل نے کیا ہے، جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ منافقین جو ہے وہ ان کی کتنی گناہونی سازشیں وہ کیا کرتے تھے اور مکر کیا کرتے تھے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی وہ کوشش میں لگے رہتے تھے، جبکہ جو مؤمنین تھے، مؤمنین وہ اللہ عز و جل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی ساری زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے، اور ان مؤمنین نے ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، جہاد کے میدان میں قتال کرتے ہوئے بھوکے پیاسے رہ کر انہوں نے لمبے سفر کاٹے، اور انہوں نے اپنی جو دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی نعمتوں سے جو ان کی فطری محبت تھی، اس فطری محبت کی چیزوں کو انہوں نے قربان کر دیا، ان فطری محبت کو انہوں نے قربان کر دیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں۔ تو اپنے اس پارے کے اختتام پر جو کچھ بنیادی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرنا چاہیے، ہر حال میں کثرت کے ساتھ ذکر کریں ہم، اور ذکر کے بڑے فوائد ہیں تاکہ وہ سارے فوائد ہمیں حاصل ہوں۔ اسی طرح دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر ہمیں وارنا چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو مسلمان، ہم کلمہ گو ہیں، ہم اہل ایمان ہونے کے جذبات اور دعویٰ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اہل ایمان بنائے، تو ہم پھر عملی طور پر اپنی جو بھی ہماری فطری محبت ہے اس کو شرعی محبت کے تحت کریں۔ اسی طرح تیسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی ہمیں سستی اور کاہلی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، پنکچول ہونا چاہیے، ایکٹیو ہونا چاہیے، ہمیں جو ہے وہ سیلف ڈسپلن ہونا چاہیے، ہمیں اپنی تمام محنت، اپنا جو بھی ہمارے اندر توانائیاں ہیں، صلاحیت ہے، محنت ہے، مال ہے، وقت ہے، جان ہے، یہ دین کے لیے لگانی چاہیے، کیونکہ یہی اصحاب رسول کا شیوہ تھا۔ اور آخری بات کہ بطور مسلمان ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم جتنی بھی نفاق کی علامتیں ہیں ان پر نظر رکھیں، اور خود پر نظر رکھیں کہ کہیں خفیہ طور پر کوئی نفاق کی علامت ہمارے اندر داخل نہ ہو جائے، کیونکہ نفاق جو ہے اس کا انجام سخت ترین عذاب ہے، یہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں وہ لوگ جو منافق ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں ان تمام اس طرح کی علامتوں سے اور منافقین کی صفات سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی ہم اپنے 10ویں پارے کا اختتام کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پارے کے ساتھ کل انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔